ہے وہ ہے ڈپریشن۔ آج کل ہر انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے کیونکہ اس کا سمٹم ہے۔ پہلے دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں، کس طرح سے یہ ہوتی ہے، پھر ہم یہ نوٹ کریں گے اس کے ریزنز کیا ہیں اور پھر اس کا سولیوشن یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں یہ بیماری جو ہے کس شکل میں پائی جاتی ہے، اور انسان اس حالت میں جو ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے، جو سب سے بڑی جو ہے اس میں ناشکری کی بھی علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اس ڈپریشن کی بیماری میں جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان جو بھی اس کا کام رہتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے اکثر، اور دوسری اس کی جو علامت ہے وہ ہے کسی کام میں دل نہ لگنا، اور ہر وقت مایوسی کی باتیں کرنا، اور بات بات پر غصہ آنا، یا پھر بہت ایکسٹریم لیول پر جانا، یعنی یا تو بہت اچھا موڈ کہ ہر وقت مذاق کر رہے ہیں، یا پھر ایسی باتیں کہ زندگی سے مایوسی کی، اور پھر جو سب سے بڑا سمٹم ہے اس کا وہ ہے نیند میں کمی۔ تو یہ سارے تو سمٹمز ہو گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ کمپلسری کہ ہر بیماری کی وجہ یہی ہو، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے وجہ۔ تو اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جاتا ہے اس بیماری میں اکثر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات جو ریزنس ہیں، سب سے پہلی جو وجہ ہے اس کی حب جاہ، یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت کا ہونا، یعنی دنیا کی اسٹیٹس کے خاطر اللہ تعالیٰ کے دین میں میرا کیا اسٹیٹس یا مقام ہے اس کو بھول جانا یا بہت کم پریفر کرنا۔ دوسرا جو اس کا ریزن ہے وہ ہے خواہشات پرستی، یعنی اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے رہنا۔ جب ایک ڈیزائر پوری نہیں ہوتی تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پھر دوسری ڈیزائر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے اس کا بے صبرا پن، یعنی انسان کا اگر ایک کام پورا نہ ہوا تو اس کا دل ہٹ گیا پورا اپنے مقصد سے اور وہ دوسری طرف چلا گیا۔ پھر اس کا ایک اور جو وجہ بنتی ہے وہ ہے کام کا ٹالنا، یعنی کہ ڈیلے کرتا رہنا ان امپورٹنٹلی، اور کام کو اس کی امپورٹنس نہ دینا۔ اس کے بعد ہے اس کا ایگزامپل آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک کام جتنا کنسسٹنٹ ہو کے کرنا تھا آپ نے کیا کیا، بیچ بیچ میں سے اپنے آپ کو اتنا روکا، جیسے کہ مان لیجیے آپ جا رہے ہیں کسی کام پہ، راستے میں آپ نے ٹریفک دیکھا، اب اس ٹریفک کو دیکھ کے آپ گھبرا گئے اور آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا، جیسے اسکول جاب ہے تو کیا ہوگا، میرا ٹیچر یا پرنسپل تو مجھ سے کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات کو اتنا سوال کیا کہ اس کی جو حالت ہے وہ خراب ہونے لگی۔ تو خیر یہ دو سمٹمس ہیں اور اس کے جو ریزنس ہیں یہ باتیں ہیں۔ ہمارا جو اس وقت جو مقصد ہے بتانا وہ علاج ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ ایسی سمٹمس آپ کو محسوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے میں بھی جو ہے پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ آپ پورا دین یا پورا جیسے آپ نے قرآن کی راہ میں آپ آئے ہیں اور پورا ٹک نہیں پاتے، آپ پورا پڑھ یا سن نہیں پاتے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ اپنے لیے علاج کی طرف آئیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو علاج ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی، یعنی انسان کی سوچ کی درستگی بہت ضروری ہے، پازیٹیو سوچ کا ہونا، اور پازیٹیو سوچ کا ہونے کے لیے ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ آپ نے ایک آیت سنی ہوگی، کیا آیت ہے وہ؟ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ اپنے توکل کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، یعنی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر، جس کی آپ کو ٹینشن ہوتی زیادہ، جس کی آپ کو سوچ کر نیند نہیں آتی، اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا توکل کا تعلق ہوگا، اس سے آپ کا اپنے رب کی ذات پر تقرب بڑھے گا، قرب بڑھے گا، جسے کہتے ہیں قرب الہی۔ اس کے بعد کیا ہے دوسرا کام جو کرنا ہے، میں بہت شارٹ میں بتا رہی ہوں کیونکہ ٹائم کی بھی لمیٹیشن ہے، اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ ہر دین ہر دھرم میں پائی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ اچھے کام کریے، لوگوں کے ساتھ بھلا کریے، لیکن ہمارے دین میں ہمارے رسول نے کس طریقے سے بتایا، ذرا آج اس کو میں چاہوں گی ایک حدیث کے ساتھ آپ غور کر لیں۔ تو کیا ہے، لوگوں کی خدمت تو عام ہے، یہ چیز ہم نے سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلسلۃ الحدیث کی حدیث نمبر 209 ہے، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں اور اسے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے۔
تو کیا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل تو وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ خوشی ہے عمل جو آدمی کسی مسلم کو پہنچائے یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے یا اس سے بھوک دور کر دے، بھوک یعنی کھانا کھلائے، یا کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا۔ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی سے میں 1 مہینہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی تکلیف میں چلوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کروں۔ اور جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں۔ ایک جگہ غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آیت مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ یہ بڑے عزم والے کام ہیں، بڑی ہمت والے کام ہیں، اور جو شخص اپنے غصے کو ایسی حالت میں پی جائے کہ اگر وہ غصے کو پورا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت پوری ہونے میں چلے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے، یعنی ایک لمبا جو ہے پروسیس ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کام آنے میں، یعنی کہ جو ہے بیچ بیچ میں پرابلمس آتی ہے، لیکن انسان تب تک ساتھ نبھائے جب تک کہ اس کی پرابلم یا اس کی وہ مشکل دور نہ ہو جائے، یہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن قدم پھسل جائیں گے، یعنی کہ وہ ہولناک منظر ہوں گے قیامت کے، جس دن جو ہے آدمی اپنے بیٹے سے بھاگے گا تو یہ حالت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم اس کے دل کو رکھیں گے۔ اور یقیناً جو اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے، بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، یعنی آپ سب کچھ کریں لیکن بد اخلاقی سے کیا ہے، سب لاس ہے یہ دین کی نگاہ میں۔ تو خیر بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے ایک حدیث یہ آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے، تو اس میں جو مین ہے وہ ہمارے لیے کیا کہ لوگوں کے ساتھ کام آئیں، ان کی تکلیف نوٹ کریں کہ میرے آس پاس کون لوگ ایسے ہیں کہ جہاں میں کام آ سکتی ہوں، کہاں کی ضرورت میں پوری کر سکتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان بات چیت سے حل کر سکتا ہے، لوگوں کی دکھ سننا اس سے بھی بہت دل دوسرے کا ہلکا ہوتا ہے، تو کہاں ہم کام آ سکتے ہیں، اگر مالی طور پر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس طرح نوازی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، اگر آپ نے قرآن مجید پورا تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ جاتے ہیں اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک کا قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرعون نے جو ہے پیچھے لگا دیے تھے کہ ڈھونڈ کے لاؤ موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ چھپے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ 2 عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ پانی پلانے کے لیے اپنے جانور کو پریشان ہوتی ہیں، تو ایک تو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کام دعا کرتے ہیں، کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دوسری چیز کیا کرتے ہیں ان عورتوں کو پانی پلوا دیتے ہیں ان کے جانوروں کو۔ تو یہ کام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اسپیچ نہیں کی کہ میں جو ہوں ایسا شخص ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، میں بنی اسرائیل کا ہوں، اتنے معجزے ہوئے ان کے ساتھ۔ خیر تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا کام کیا ہے، یہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے، اپنی ذہنی حالت کو اچھا کرنے کے لیے آپ کے لیے تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تو دیکھیے اس میں بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے سب چیز سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کی معاون چیزوں کے، یعنی سیکھنے اور سکھانے والے، اور اس سے مستثنا ہے، یعنی کہ ان کا معاملہ ایکسیپشنل ہے، وہ الگ ہے، لیکن جو کام کی بات ہے وہ دنیا میں کیا ہے، اللہ کا ذکر۔ اب اللہ کا ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ نماز ہے، نماز اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں خیالات جو ہیں ہمارے بہت چلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، خیالات کو 100% آپ ریموو نہیں کر سکتے، آپ کوئی بٹن مائنڈ کو آف نہیں کر سکتے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کچھ طریقے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ٹاپک کے لیے سورہ المومنون کا پہلا رکوع تلاوت کریں، ترجمہ اور تفسیر سمجھے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا آنسر۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اور شام کے اذکار کو نہ بھولیں، آپ جانتی ہوں گی صبح اور شام کے اذکار میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایک چیز چیک کر لیں کہ صبح اور شام کے اذکار جو آپ لوگ کرتی ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔
تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا صبح اور شام کے اذکار میں کچھ دعائیں ہیں, کچھ تسبیحات ہیں, جس میں اگر آپ فوکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے آپ کو. لیکن اکثر ہمیں کام رہتے ہیں, دنیا چلنے والی چیز کا نام ہے, آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے ہمیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی عادت کیسے ہوتی ہے. اگر آپ واقعی دل سے ادا کرتی ہیں اذکار کو, تو آپ کو خود بخود اس وقت ایک ضرورت طلب محسوس ہوگی اللہ کی یاد. تو صبح اور شام کے اذکار کا وہ معمول آپ بنائیں کہ جس کو آپ کو چھوڑنے کا دل نہ چاہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر سے دنیا کی محبتیں اور یہ جو ٹینشنز ہیں وہ سب بالکل کیا ہو جاتی ہے, ڈاؤن چلی جاتی ہیں, اور سب سے اوپر جو چیز رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. اچھا, میں یہاں پیپرس لائی ہوں صبح اور شام کے اذکار کے لیے. اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو میں پیپرس لے کر آئی ہوں, کچھ دعائیں ہیں میرے پاس, میں لے کر آئی ہوں. میں خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیتی, لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, مجھے کہیں جانا ہے. تو خیر میں ادھر والنٹیئر سے کہوں گی آپ وہ پیپرس جو ہیں وہ لے لیں. اور ان پیپر میں نے کیا کیا ہے کہ ساری دعائیں ایک جگہ موجود ہیں, آپ اس میں سے دعا چیک کر سکتی ہیں. وہ سارا میں نے ریفرنس نیچے دے رکھا ہے, آپ اس کو نوٹ کریں, اس کو پڑھیں, اور آپ ضرور انشاءاللہ ایسا فائدہ محسوس کریں گی. ضروری نہیں آپ کو یہ بیماری ہو, لیکن آپ اپنی ذہنی حالت, اپنی دل کی حالت اور زیادہ بہتر پائیں گے انشاءاللہ. تو بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.